ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فیصلے کے دن جس دن دو لشکر آپس میں لڑے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس کی ڈویژن اس طرح ہوگی کہ اس میں سے 1/5 جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے ہوگا حصہ، اور جو باقی حصے ہیں 4/5 یہ جو حصے ہیں باقی باقی 4 حصے یہ مجاہدین جو خاص طور پہ لڑنے والے ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو تقسیم کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تقسیم فرمائیں گے۔ کچھ ڈویژن اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتا دی ہے، گھڑ سواروں کے لیے کیا تقسیم ہے وہ الگ ہے، اسی طریقے سے چلنے والوں کے لیے تقسیم، جو پیدل لڑائی کرتے ہیں ان کی الگ تقسیم ہے، اسی طریقے سے جو خواتین شریک ہوتی ہیں لڑائی میں مرہم پٹی کرنے کے لیے یا پھر ہیلپ کرنے کے لیے ان کی کیا تقسیم ہے، یہ ساری ڈویژنس جو ہیں اس کی تفصیل جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اس وقت جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کافر دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم نے آپس میں کوئی وعدہ کیا ہوتا تو تم ضرور اختلاف کرتے اس سے اپنے وعدے میں، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اس کام کو جو ہو کے رہنا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا اصل مقصد اور آبجیکٹو لڑنا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی، یعنی دو لشکروں نے آپس میں ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہم فلاں دن لڑیں گے، جس طرح عام طور پہ جنگیں ہوتی ہیں جنگ کے لیے، تو اگر ایسا ہوتا معاملہ تو پھر کبھی بھی تم لڑتے نہ آپس میں، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تیار نہیں تھے لڑائیوں کے لیے، اور کافر بھی ظاہر ہے وہ اصل میں اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان کا اصل مقصد شروع میں وہ لڑائی نہیں تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے کوئی لڑائی ہوتی مقرر ہوتی تو تم لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن یہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور تمہیں لڑوا دیا۔ کیوں لڑوایا؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو زندہ رہنے والا، جو ہلاک ہونے والا ہے وہ ہلاک ہو دلیل پر، اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ دلیل پہ زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو یعنی فتح ہو، جس لشکر کو فتح ہوگی وہ حق پر ہوگا، اور جس کو شکست ہوگی وہ باطل پر ہوگا۔ تو چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا حق اور باطل میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لڑوایا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھایا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا، آپ مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیتا کافروں کی تعداد، تو آپ جھگڑا شروع کر دیتے آپس میں اور تم کمزوری دکھاتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد کم دکھائی۔ جب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ کافر تو بہت تھوڑے سے ہیں، وہ ہماری تعداد سے کم ہیں، تو مسلمان بھی کہتے چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے، اگر لڑائی ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم لڑ لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اصل تعداد دکھا دیتا، کیونکہ کافر تو بہت تعداد تھی ان کی مسلمانوں سے زیادہ، اگر اصل تعداد دکھا دیتا تو مسلمانوں نے کہنا تھا کہ ہم نے تو تیاری نہیں کی ہوئی، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظر میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور تمہیں کافروں کی نظر میں کم کر کے دکھایا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو تھا ہونے والا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کو کم کر دیا، اسی طریقے سے کافروں کی آنکھوں میں مسلمان تھوڑے سے نظر آئے، مسلمان ویسے بھی کم تھے۔ اور کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے دونوں لشکر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر مثال کے طور پہ کافروں کو پتہ چل جاتا مسلمان بہت زیادہ ہیں تو کافر بھی واپس چلا جاتے، کافر کہتے جی ہمارا جو قافلہ ہے وہ تو بچ گیا، کیونکہ قافلے نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قافلے نے اپنا رستہ بدل دیا، تو قافلے نے اپنا رستہ بدل دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا بڑا لشکر ہم کیسے لڑیں گے۔ لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، اور مسلمان کو بھی احساس ہوا یہ تھوڑے سے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ معاملہ ختم، لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہونے دیں، کوئی بات نہیں۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام امور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کا مقابلہ کرو، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو اس میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ تم آپس میں جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا، ہوگا کیا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم ثابت قدم رکھو، یعنی آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں مخالفت نہ کرو، خاص طور پہ لڑائی کے وقت آپس میں مخالفت نہیں کرنی، لڑائی کے وقت تم نے یہ کہنا، وہاں پہ کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ لڑائی ہو جائے جہاں پہ دشمن آگے کھڑا ہے یا کوئی اختلاف ہو جائے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کیا پڑتا ہے، نہ صرف لشکر کمزور پڑ جائے گا بلکہ مسلمانوں کی ثابت قدمی ختم ہو جائے گی۔ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اپنے گھروں سے نکلے غرور کرتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں، جب کافر اپنے لشکر لے کے گھر سے نکلے تو بڑے فخر سے اور بڑے یعنی شان و شوکت سے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والے ہیں۔ تو کافروں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہم بڑی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنے قافلے کو بچانے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو آج ہم ان کو اپنا قافلہ نہیں ہونے دیں گے، لینے دیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے ان کو کہا آج کے دن لوگ تم پر غلبہ نہیں پا سکیں گے اور میں تمہاری مدد کرنے والا اور حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ پڑا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو جنگ بدر کے موقع پہ شیطان جو ہے وہ ایک سردار کی صورت میں یعنی کافروں کے پاس آیا اور ان کو بڑا انکریج کیا اس نے کہ لڑو لڑو کوئی بات نہیں، آج مومنوں کا کام تمام کر دو۔ رمضان المبارک کا تھا، بلکہ ایک بھائی نے یہاں پہ سوال بھی کیا کہ رمضان المبارک میں تو شیطان بند ہوتے ہیں، وہ کیسے کھل گیا تھا اس وقت ابلیس؟ تو علماء نے بعد میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو جا کے پتہ چلا کہ جو شیطان جو ابلیس ہے خاص طور پہ وہ اس کو نہیں بند کیا جاتا، تو ابلیس چونکہ بہت بڑا کارندہ ہے، سب سے بڑا شیطان وہی ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا موقع تھا اور جہاد کا موقع تھا، تو یہ باقاعدہ ایک انسانی شکل میں سردار کی شکل میں آیا اور اس نے انکریج کیا کافروں کو کہ آج تمہیں غلبہ ہوگا، تمہاری مدد، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے، میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، اس طرح کر کے اس کو انکریج کیا۔ لیکن جب دیکھا اس نے شیطان نے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے لشکر آسمان سے اتر رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو فوراً کیا کیا اس نے پلٹ پڑا اور اس نے کہا کہ یار میرا تمہارا کوئی ساتھ تعلق نہیں ہے، اور بھاگ گیا وہاں سے، اور اس نے کہا کہ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہاں سے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہتے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر هؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب منافقین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ سامنا کرنا پڑا ہے تو منافقین نے کہا یہ کیا کرنے لگے، یہ لڑنے لگے ان کے ساتھ اس حالت میں، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو ان کے دین نے ان کو کیسے دھوکے میں ڈال دی ہے، اپنے دین کے پیچھے اب اپنے آپ کو مروانے لگے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش آپ دیکھیں اس وقت جب کافروں کی فرشتے جانیں قبض کر رہے ہوں گے، ان کو مار رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کو جب ان کی موت کا وقت ہوگا تو وہ ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے اور ان کے پیٹھوں پر ان کو مار رہے ہوں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے جہنم کا جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ اس نے آگے بھیجا، یہ اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا، جو تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی جو تم نے اپنے اعمال کیے اور آگے بھیجے، یہ اس وجہ سے تمہاری سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ قومیں جو پہلے سے گزر چکی، كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب، اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والا کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم پر نعمت کی ہو، یہاں تک کہ وہ قوم اس کو بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتے یہاں تک کہ
وہ قوم جو ہے اس کا اپنا کردار نہ بدل جائے، ان کے دل نہ بدل جائیں، اور یا پھر وہ ناشکری کی طرف نہ آ جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کا حال فرعون کی قوم جیسا ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان قوموں جیسا ہے جو ان سے پہلے گزری، قوم عاد اور قوم ثمود جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ان قوموں نے اور فرعون نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی قوم کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جو کافر ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ لوگ، وہ کافر جن کے ساتھ جب بھی آپ نے کوئی وعدہ کیا تو ہمیشہ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے دوران ایسے لوگ آپ کو مل جائیں کافروں کی صفوں میں، دشمنوں کی صفوں میں جنہوں نے اپنے وعدے توڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کو ایسی مار ماریں، جنگ کے دوران ان کے اوپر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ جو ان کے بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ عبرت بن جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے کہ وہ آپ کے ساتھ خیانت کرے گی، آپ نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں معاہدہ کے اندر وہ جو ہے وہ بے ایمانی نہ کریں یا پھر اس کو توڑ نہ دیں عین موقع پر، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیجئے تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے اسلام کتنا صاف گو اور کتنا عدل اور انصاف پر مبنی دین ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، اور آپ کو ڈر ہے کہ ان کی حرکتوں سے اور ان کے پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے ان کے اوپر ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں، اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ رکھیں ہی نہ، آپ کہیں جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے خیانت نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی حالت ہو جائے، چاہے جیسے مرضی ہیں، اگر معاہدہ ہوا یا تو معاہدے کو ختم کر دیں یا پھر معاہدے کو پورا کریں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، یہ کافر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہیں، وہ کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تیاری کرو جتنی تم تیاری کر سکتے ہو، کس چیز سے؟ قوت تیار کرو اپنی، یعنی جو اپنی ملٹری پاور۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم روب ڈالو گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی تم روب ڈالو گے، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ایسے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ یعلم، اللہ کو ان دشمنوں کو پتہ ہے۔ کئی دشمن چھپے ہوتے ہیں، تو جب تم اپنی ملٹری پاور ان کو ایکسپریس کرو گے، اس کو دکھاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دشمن ان کے دل ڈریں گے، تمہارے دشمنوں کے بھی دل ڈریں گے، اور اسی طریقے سے ایسے دشمن جو چھپے ہوئے ہیں جن کا بھی تمہیں نہیں پتہ اللہ کو پتہ ہے، ان کے بھی دل ڈر جائیں گے، ان کے دلوں میں رعب آ جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کے لیے اپنے دامن کو جھکا دیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے صلح کے لیے دامن کو جھکا دیجئے اور اللہ پہ توکل کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، یعنی اگر کوئی بندہ صلح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی صلح کو قبول کرنا آپ پر فرض ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں۔ ہاں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ صلح کریں ہی نہ، سیدھی سی بات ہے، لیکن اگر آپ کو معاہدہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو معاہدے کو آپ توڑ دیں، آپ ان سے کہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ نے معاہدہ کر لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی بھی لیول پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ، وہی ذات ہے جو آپ کی جس نے تائید کی آپ کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جو کچھ ہے اگر آپ وہ سب کا سب خرچ کر دیں، آپ ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ تو اس سے پتہ چلا پیسے سے محبت نہیں ڈالی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی نوازش ہوتی ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محبت ڈالی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت اور ایک رحمت ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد اور لڑائی کے لیے انکریج کریں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے ہوں 20 صبر کرنے والے تو وہ 200 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر تم میں سے ہوں 100 صبر کرنے والے تو وہ 1000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ 1000 کافروں پر کیوں غالب آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، حقیقت کی سمجھ نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی ان کو وہ ڈرتے ہیں، ان کو ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نرمی کر دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے درمیان آپ کے مابین کمزور لوگ بھی موجود ہیں۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، بس اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، اللہ نے مینشن نہیں کیا صبر کرنے والے، لیکن مراد وہی ہے صبر کرنے والے، تو وہ کس پر غالب آ جائیں گے؟ 2000 کے اوپر۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے۔ اب ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، مسلمانوں کو لڑائی کا حکم ہے۔ اب مسلمان ہمیشہ سے کیا رہے ہیں؟ کمزور رہے ہیں۔ اب کون سی ایسی ریشیو ہے جس پر مسلمانوں پہ لڑائی کرنا فرض ہے، اور کون سی ایسی ریشیو ہے جس سے اگر کافر بڑھ جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لڑائی کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ جیسے کہ مسلمان ظاہر ہے جنگ بدر میں تھے، بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، تو لڑائی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے تھے شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کے اگینسٹ 10 لوگ ہیں تو اس کو لڑنا ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، اور اس کے اگینسٹ 10 کافر ہیں تو اس کو لڑنا اس پر لازم ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی ریشیو نکالیں 100 یعنی ایک بندہ، وہیں یکم منکم 100 یغلبوا، اگر 100 ہے تو 1000 سے لڑنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر 20 ہے تو 200 سے لڑنا ہے، اور اگر 100 ہے تو 1000 سے لڑنا ہے، تو یہ 110 کی ریشیو بنتی۔ اور اسی طریقے سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو تھوڑا سا کم کر دیا، کیونکہ ظاہر مسلمانوں کے ایمان ابھی کمزور تھے، کچھ ایمان تو بڑے مضبوط تھے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اب کیا ہے کہ اب ایک ہو اور اس کے خلاف 2 ہوں، پھر بھی آپ نے لڑنا ہے، تو کم کر دیا اس کو نا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اگر ان کے اندر ایمان اگر کمزور ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ یہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ما کان للنبی، یعنی ہمیشہ کافر زیادہ ہوں گے، مسلمان بھاگ نہیں سکتا، اس کو صبر کرتے ہوئے لڑنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہے۔ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ اس نے خوب زمین میں خون ریزی کی ہو۔ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے ہیں۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر جب کنکلیوڈ ہوئی تو ظاہر ہے کئی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی آ گئے کافروں کے۔ جب قیدی آئے تو اب مشورہ ہوا کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو تفصیل موجود ہے احادیث میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے مشورہ طلب کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، یہ کل کو ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو جائیں۔ دوسری بات ہے ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے ہمیں ابھی آج کل ہمارے حالات بھی بہت تنگ ہیں، کیونکہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کو کچھ دیر ہوئی تھی مدینہ میں آئے ہوئے، ابھی صحیح طریقے سے سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے وہاں پہ، تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو، معاف کر دیتے ہیں، ان سے فائدہ کوئی فدیہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرے تھے دوسری رائے حضرت عمر بن خطاب سے رائے لی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے حضرت ابوبکر کی رائے سے فرق ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور آپ ایسا کریں کہ ہمیں میرے حوالے میرے رشتہ دار دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں عقیل کو دیں، ان کے حوالے کریں حضرت عقیل کو، اور اسی طریقے سے ہر بندہ اس کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں، اور وہ خود اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائے۔ یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اور جس طریقے سے انہوں نے پاس میں ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا، اور جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازشیں کی ان کافروں نے، یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو ہم معاف کریں۔ اچھا، ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پریفر کیا، اور آپ نے ان کی طرف جھکاؤ کیا۔ اب ہوا یہ کہ اگلے دن قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس رائے کو پسند کیا؟ حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فیصلہ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا تھا، مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا تھا، اس لیے کیونکہ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پہلی امت کے جو مجاہدین تھے جب نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے تو مال غنیمت وہ اکٹھا کرتے تھے، آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی،
جلا دیتے تھے سب کچھ، ان میں سے ایک دھاگا بھی نہیں لے سکتے تھے، صحیح احادیث موجود ہیں اس بارے میں۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، خاص طور پہ اس امت کے اوپر احسان ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال ہے، جیسے جس کی ڈویژن پہلے بھی پتہ چل چکی ہے آپ کو نا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کو بڑی، اس سے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رونا شروع ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روں، اور اگر مجھے رونا نہ آئے تو کم از کم میں رونے والی شکل بنا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ نے بڑے سخت الفاظ کہے، آپ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ چیز پہلے سے ہی اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی نا، اور اللہ نے پہلے اس کی اجازت نہ دے دی ہوتی، تو تمہیں پکڑ لیتا بہت بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس اب کھاؤ جو تم نے مال غنیمت پایا ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ ہے اور حلال ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں سے یہ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جو اچھائی ہے اس کو پایا تو وہ تمہیں بہت بہتر دے گا اس سے جو تم سے ابھی لیا گیا ہے، اس لڑائی کے دوران جو تم نے کھویا ہے اس سے تمہیں بہت بہتر مل سکتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، لیکن اگر وہ ارادہ کریں خیانت کرنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَرَ مِنْهُمْ، بس اللہ نے ان کو سزا کیا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ عطا کر دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی پہلے اللہ نے مہاجرین کی بات کی، اب انصار کی بات کی۔ انصار وہ تھے جنہوں نے ان کو مہاجرین کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ الولاء والبراء کا جو عقیدہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لے کے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، آپ پر ان کی کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ کے اوپر ذمے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں، جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگرچہ اگر وہ مدد مانگے ایسی قوم کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے الولاء والبراء کے، یعنی مسلمانوں کا اصل ریلیشن مہاجرین کا اور انصار کا آپس میں محبت کا اور بھائی چارے کا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے ایک عالم یعنی اسلامی مملکت اور اسلام جہاں پہ موجود ہے اس علاقے میں رہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے اوپر مسلمانوں کو ضروری نہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، ہاں اگر وہ مدد مانگے کافروں کے خلاف دین کے معاملے میں تو پھر مسلمانوں پر ہے کہ وہ ان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اس میں بھی ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف وہ ایسے لوگوں کے خلاف مدد مانگے جو کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا معاہدہ ہوا ہے پھر بھی مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہجرت کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جان بوجھ کے کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے ہجرت نہیں کی، تو مسلمانوں پر کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کافر جو مرضی کرتے رہیں ان کے ملک میں، مسلمانوں کے اوپر لازم نہیں کہ ان کی مدد کریں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے دیکھنے والے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، پہلے اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بات کی، اب کافروں کی بات کریں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کے دوست ہیں، کافر کافروں کے ساتھی اور دوست ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ تم نے ڈویژن نہیں رکھی اور تم نے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا مسلمانوں کہ تم اپنی دوستیاں اپنے تعلقات مسلمانوں سے ہی رکھو اور کافروں کو ان کے تعلقات رکھنے دو آپس میں، تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو زمین پہ پھر بہت فساد پھیلے گا، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، فتنہ بھی ہوگا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں۔ یعنی مہاجرین اور انصار جو ہیں، یہاں پہ اس آیت میں صحابہ کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت پاکیزہ رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا وجاہدوا، انہوں نے ہجرت کر لی اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، معکم فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی بات کی جنہوں نے
بہت بعد مسلمان ہوئے جا کے، مثال کے طور پہ فتح مکہ کے بعد میں کئی لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت بھی ہو گئی، جہاد بھی ہو گیا، اس کے بعد اینڈ پہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تمہارے میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض دوسروں کے زیادہ قریب ہے اللہ کے قانون میں۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں تمام چیزوں کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی بات کی کہ بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو انسان کو کیا چاہیے؟ جو زیادہ قریبی ہیں وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی نیکی کے، جو جتنے دور کے ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر آپ کی کم رسپانسبلٹی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین، یہاں پہ سورۃ التوبہ کی آغاز ہو رہا ہے، بھی مدنی سورت ہے۔ یہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے درمیان آپ کو پتہ ہے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ، بعض علماء نے مختلف آراء ہیں، علماء نے تو جہاد بیان کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ علماء نے بیان کی، ان دونوں جو صورتیں ان کا موضوع اور مضمون ایک ہے، یہ بیسکلی کنٹینیویشن ہے سورۃ الانفال کی، اور اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ان آیات میں بہت سختی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت کلمات استعمال کیے ہیں، اور اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کافروں کے خلاف۔ تو چونکہ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی باتیں ہیں تو اللہ نے اس کو نہیں مینشن کیا، کیونکہ آیات بڑی سخت ہیں، تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کوئی اللہ تعالیٰ کی بیزاری ہے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، برات ہے، بری الذمہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 10 ذی الحج کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے، تو یہ آخری ایام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب سے مشرکین کے ساتھ سارے معاہدے ختم، اور مشرکین کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے مکہ سے جزیرۃ العرب جو ہے، عربین جو آپ کا جو گلف ہے، جو جزیرہ آئلینڈ ہے، اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساروں کو نکال دو، کوئی یہاں پہ رہ نہیں سکتا، ہاں آ سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتا کوئی۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم چل پھر لو زمین میں 4 مہینے، 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے کے اندر اپنا سب کچھ سمیٹ کے یہاں سے نکل جاؤ۔ واعلموا انکم غیر معجزی اللہ، اور تم جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ واذان من اللہ ورسولہ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف، الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن 10 ذی الحج کو یہ اعلان ہوا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ فان تبتم، اگر تم توبہ کر لو، فهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تولیتم، اگر تم پھر جاؤ، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو تم جان لو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، بہت دردناک عذاب کا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں جن کے ساتھ تمہارا پہلے ہی کوئی معاہدہ ہوا ہے، خاص طور پہ جن کا 4 مہینوں سے پہلے ہی تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، ثم لم ينقصوكم شيئا، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، جو تم سے معاہدہ پورا کرتے ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ ولم يظاهروا عليكم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی کہ تمہارے دشمن کی۔ فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، تو تم ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں 4 مہینے 10 دن ان کے لیے جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ان کو تم 4 مہینے 10 دن کا معاہدہ دو کہ نکل جائیں، یا جن کا کم ہے ٹائم، 2 مہینے کا معاہدہ رہ گیا، یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے اپنے معاہدے کو پہلے توڑ دیا تھا، تو ایسے لوگوں کو آپ 4 مہینے کی مدت دو کہ اس کے اندر نکل جائیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کا 4 مہینے سے زیادہ ہے اور انہوں نے کبھی بھی آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا، آپ کی دشمن کی حمایت نہیں کی، اور وہ اپنے پورے معاہدے کو پورا اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو جب تک معاہدہ ان کا پورا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کیا کرو؟ ان کو رہنے دو، لیکن اس کے بعد آپ کو ان کو کہنا پڑے گا کہ اب آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ مشرکین کی بات ہو رہی۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ فاذا انسلخ الاشهر الحرم، پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، جب یہ مدت پوری ہو جائے اور حرمت والے مہینے گزر جائیں، فاقتلوا المشرکین، مشرکوں ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پہ بھی تم ان کو پاؤ گے، وخذوہم واحصروہم، اور ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو، وقعدوا لهم كل مرصد، اور ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو، یعنی کیا مطلب ایمبوش لگاؤ۔ فإن تابوا، اگر وہ توبہ کریں، وأقاموا الصلاة، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة، زکات ادا کریں، فخلوا سبیلهم، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ وإن أحد من المشرکین استجارك، لیکن اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے، فأجرہ، اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور ساتھ اس کو دین کی دعوت بھی دو۔ یعنی صرف پناہ نہیں دینی، مسلمانوں کا دیکھے حکم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان سے کوئی مشرک بھی پناہ مانگتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو پناہ دے، امن میں دے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کی دعوت بھی دے، ساتھ اس کو سنائے پیغام اللہ کا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا۔ ثم ابلغوا مأمنہ، اگر وہ مان جائے مسلمان ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں مسلمان ہوتا تو کوئی بات نہیں، جیسے ہی پناہ کے بعد جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، امن والی جگہ پہ۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ تعالیٰ کا مومنون وہ لوگ جو مشرکین ہیں
کیسے ہو سکتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے وہ معاہدہ کر سکتے ہیں؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کے ساتھ اب معاہدہ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے ساتھ جن کا آپ کے ساتھ پہلے معاہدہ ہوا مسجد حرام کے پاس. اور وہ کون لوگ تھے؟ کچھ قبیلوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے آپ سے پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا، خاص طور پہ یعنی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ان کا جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت کے ساتھ حمایت کے لیے اور آپ سے پہلے ہی آپ سے معاہدہ چل رہا ہے اور ان نے کبھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی، تو ہاں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ابھی قائم ہے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ سیدھے رہتے ہیں تم بھی سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محبت کرنے والوں کو. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پر غالب آ جائیں تو نہیں وہ لحاظ رکھتے تمہارا کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا. یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے باتوں سے خوش کرتے ہیں. وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرہم فاسقون، ان کے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب معاہدہ کیوں اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ دل سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، منہ سے آپ کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن دل سے ان کے اچھا یہ مجبور کیوں ہے معاہدے میں؟ پہلے تو کبھی معاہدہ نہیں کیا، اس لیے مجبور ہو گئے کیونکہ اب اسلام غالب آ گیا. اب ان کی مجبوری ہے، معاہدہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا ان کو بھی سرنڈر کرنا پڑے گا. تو اب یہ اوپر سے مجبور ہو کے معاہدے کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ان کے دلوں میں بھی نفرت ہے، اور کسی بھی وقت اگر ان کو موقع مل گیا نا آپ کے اوپر غلبے کا تو یہ کبھی بھی اس کی کسر نہیں چھوڑیں گے اور کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں کریں گے، کوئی معاہدے کا پاس نہیں کرے گا، سب کچھ توڑ کے آپ پر حملہ کر دیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدا اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال. فصدوا عن سبیلہ، پس وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان کے معاملے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں. واولئک هم المعتدون، یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. فإن تابوا، پس یہ اگر توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کر لیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر دیں، فإخوانکم فی الدین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں. وإن نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں ان کو عہد و پیمان کے بعد، اپنے عہد و پیمان کے بعد اگر وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیں. وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین کے اندر وہ لان تان کریں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے کفر کے سرداروں کے ساتھ. انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ اپنی باتوں میں اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو پھر تمہارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں، تو ان سے لڑنا ہی پڑے گا تمہیں اور ان کو ساتھ لڑو. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں تم لڑو گے اس قوم کے ساتھ؟ کیوں نہیں تم لڑتے؟ یہ تم کیوں نہیں لڑو گے ایسی قوم کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسموں کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا. وہموا باخراج الرسول، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ رسول کو یہاں سے نکال دیں. وہم بدؤکم اول مرہ، اور تم سے لڑنے میں پہل انہوں نے کی. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں، مسلمانوں کس چیز کے بارے میں تنبیہ فرما رہے ہیں؟ خاص طور پہ وہ جو قبیلے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاہدہ کیا، انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا، جس میں بنو بکر تھے. خاص طور پہ یہ اصل میں قریش کے حلیف تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاعہ تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس صلح کے اندر ایک کلوز یہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، اب سے امن ہوگا، ٹروس ہوگا. اچھا، جو امن ہوگا نہ صرف مسلمانوں اور ان کے کافروں کے درمیان ہوگا قریشیوں کے ساتھ، بلکہ جتنے بھی ان کے قبیلے ان کے ساتھ مل جائیں. اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ مل جائے گا ان کا حمایتی بن جائے گا، ان سے معاہدہ کر لے گا، اور اسی طریقے سے اگر قریشیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے گا تو ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوگا، یعنی ان کے ساتھ اور ان کے درمیان بھی امن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ ایک ہو جائیں گے. تو اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے. بنو بکر والے قریشیوں کے ساتھ ہو گئے اور بنو خزاعہ والے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. مسلمان، ان کے دل نرم تھے، یہ مسلمانوں کے ریگارڈ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ان کی آپس میں دشمنی چلتی تھی. تو بعد میں ہوا یہ کہ جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ختم ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی، یعنی جو معاہدہ ختم ہوا مسلمانوں کا اور قریشیوں کا، جس کے بعد فتح مکہ ہوئی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے کچھ بندے مار دیے. اب بنو خزاعہ والے اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ دیکھیں جی انہوں نے بندے مارے ہیں، تو اب آپ ایسا کریں، ہم سے ان سے کہیں کہ یا تو ہمیں کمپنسیشن دیں، خون کا بدلہ دیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول گئے، اللہ کے رسول نے بندے بھیجے اور کہا کہ جا کے دیں. تو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے قریشیوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے اس حلیف نے یہ کام کیا ہمارے حلیف کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی پاس نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم کچھ نہیں دیں گے آپ کو، جائیں جو کرنا کر لیں. اللہ کے رسول کو جب یہ پتہ چلا کہ جو کرنا ہے کچھ کر لیں،
اچھا اس ٹائم ابو سفیان جو تھا وہ شام میں گیا ہوا تھا. ابو سفیان اس ٹائم لیڈرشپ اس کے پاس تھی. تو نیچے جو قریشی جو بڑے یعنی اوور جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو نا وہ اوور کانفیڈنٹ تھے, سمجھتے تھے ابھی بھی کہ شاید ابھی بھی تک ہمارے پاس طاقت ہے اور مسلمان ابھی بھی کمزور ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں, ہم نے کوئی تمہیں بلڈ منی نہیں دینا, جو کرنا کر لو. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, معاہدہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کا تیاری کرو. یہ فتح مکہ کا واقعہ. اب جب اس کو پتہ چلا ابو سفیان کو وہاں سے پتہ چلا, یہ شام میں تھا, یہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, اس کو پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں نے قریشیوں نے جو ہے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو وہ بڑا پریشان ہوا. وہ بھاگتا ہوا واپس آیا. اس نے کہا کہ اب تو مسلمان بہت طاقتور ہیں, اب تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے, اب ہمارا واقعی واحد ڈیفنس کیا ہے, وہ یہ معاہدہ ہے. تو 10 سال تک کا معاہدہ تھا, تو اب کچھ سال ہوئے ہیں, تو باقی سال ہم سروائیو نہیں کر سکیں, مسلمان ہم پر حملہ کریں گے اور فوراً فتح کر لیں گے. تو وہ بھاگا پھر گیا, پھر وہ مدینہ میں گیا. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا, کیونکہ ان کی جو اپنی بیٹی کے پاس گیا, حضرت رملہ جن کا نام تھا ام حبیبہ, ان کے پاس گیا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ وہ جو ہے نا ہمارا معاہدہ توڑیں نہ, ختم نہ کریں, اس کو رہنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی ہے, میں آپ کے خلاف. اسی طریقے سے پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے, پھر عمر کے پاس گئے. ساروں نے کہہ دیا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں, ہم نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کی تیاری کی اور اس سے پھر فتح مکہ ہوئی. تو کہنے کا مطلب ہے یہ وہ آیات ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے سب سے پہلے پہل کی تھی, کیونکہ ان کافروں نے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑا تھا, اللہ کے رسول نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تھا. قاتلوہم یعذبہم اللہ, ان سے تم لڑو, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا, بایدیکم تمہارے ہاتھوں, ویخزیہم اور ان کو ذلیل کرے گا, وینصرکم علیہم اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا, ویصفی صدور قوم مؤمنین اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا, ویذھب غیظ قلوبکم اور تمہاری جلن کو اور غصے کو دور کر دے گا, ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے, واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خود جاننے والے اور حکمت والے. ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا, ان تترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا, کیا تم نے گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا اور نہیں جانے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور نہیں وہ پکڑتا اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا دوست. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کا ٹیسٹ نہیں لے گا اور یہ نہیں دیکھے گا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور کافروں کے ساتھ دوستی کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو سے تم عمل کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین کو مناسب نہیں ہے, ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو. شاہدین علی انفسہم بالکفر, وہ تو خود اپنے خلاف کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو مشرکین تھے خاص طور پہ قریشی مکہ کے لوگ, یہ بڑے فخر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ جی ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں, ہم تو اس کے نگران ہیں, نگہبان ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ اب ان کی کوئی یہ نیکی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات ان کے کفر ہے. تو جو بندہ کافر ہے, جو اس کی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں ماننے والا, شریعت کو قبول کرنے والا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے متولی بنیں, مسجدوں اللہ کے مسجدوں کو یہ بات کری کریں. اولئک حبطت اعمالهم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے, وفی النار هم خالدون, اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ, اصل میں آباد کاری کرنے والے اللہ کی مسجدوں کے کون ہیں؟ من آمن باللہ والیوم, جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین, ان قریب یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اہل ایمان وہ ہیں جن سے اللہ مسجد آباد کرتا ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ مسجد آباد کرنے والا ہے اس بندے کی یہ انڈیکیشن ہے اس بندے کے اندر ایمان موجود ہے. اور اس کا سب سے پہلے آپ کو مینیفیسٹیشن اور اس کا پتہ چلے گا عید کے فوراً بعد. عید کے بعد جس طریقے سے مسجدیں ویران ہوتی ہیں اور عید سے پہلے جس طریقے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, عید کی جو پہلی فجر کی جو نماز ہے یا پھر اس کے بعد اگلے دن کی نماز, جو بندہ اپنی اس روایت کو جس نے برقرار رکھا اور مسجدوں کو آباد, کیونکہ مسجدوں کی آباد کاری کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ لوگ جائیں. تو جس بندے نے اس کو کنٹینیو رکھا, اس کا مطلب ہے اس بندے کے دل میں ایمان. اور جس بندے نے واقعی اپنی پرانی زندگی میں چلا گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں, کیونکہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام, کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو ان لوگوں کے عمل کے برابر سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر, وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا, لا یستوون عند اللہ, وہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی تم بڑا فخر کرتے ہو کہ تم مسجدوں کی خدمت کرتے ہو, خاص طور پہ مسجد حرام کی, اور تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ بڑا شرف حاصل ہے,
تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جو ایمان لے کے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے۔ یہ تمہارے عمل کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سب ضائع ہیں، اللہ کے یہاں کوئی برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کے اور ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، وہ بشارت دیتا ہے ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنتوں کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں قائم اور دائم رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، نہ تم بناؤ اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں۔ اگر تمہارے اپنے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، اگر وہ بھی اگر کفر کو پسند کریں ایمان پر، تو تمہارے پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے تمہارا پہلے تعلق تھا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جس نے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اچھا، اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ والدین کے ساتھ رحمت، یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں نے والدین سے بات بھی نہیں کرنی کیونکہ اللہ معاف کرے وہ بے دین ہے یا کفر کی طرف چلے گئے، نہیں، رحمت ان کے ساتھ نرمی وہ تو کرنی ہے کیونکہ کئی احادیث موجود ہیں، صحابہ کے واقعات بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ احسان لازمی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسے تعلقات کرنا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے یعنی ہر معاملات ان کے ساتھ کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ریلیشن کے اندر وہ آنا چاہیے، ڈفرینس ہونا چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے اور تمہاری برادری خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جن کو جو تم کماتے ہو یا تم نے کمائے، وتجارت تخشون کسادہا اور ایسی تجارت کہ تم ڈرتے ہو اس سے کہ وہ کم نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے، ومساکن اور تمہارے گھر، ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری پراپرٹیز، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، تمہاری پراپرٹیاں، تمہارا مال، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں میں، ویوم حنین اور خاص دن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی حنین کے دن، غزوہ حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم، اصل میں ہوا یہ کہ بنو حوازن، یہ حوازن کا قبیلہ جو ہے بیسکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ مسلمان ہوئے آ کے، تو ایک قبیلہ جو تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کر دیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ مسلمان اس وقت بہت بڑی قوت میں تھے، ہزاروں میں تھے، غالباً 10,000 کا نمبر بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا جس میں مہاجرین بھی تھے، انصاری بھی تھے اور اس طریقے سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بھی شامل تھے۔ اب اتنا بڑا لشکر جب ہوا مسلمانوں، اللہ کے رسول نے کہا چلو جی جہاد کرنے چلتے ہیں، یہ یعنی قبیلہ مسلمان بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ قبیلہ جو تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے، انہوں نے اچانک، اب مسلمان بڑا فخر کر رہے تھے اس دن نا، ان کو بڑی اپنے آپ پر تعجب ہوا کہ جی ہم تو آج بڑا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے کیا کیا کہ کچھ دیر کے لیے باقاعدہ اس قبیلے نے حملہ کیا، اتنی بری طرح حملہ کیا ان کے اوپر، مسلمانوں پر، کہ سارے بھاگ گئے ڈر کے اور بکھر گئے، اتنے بکھرے کہ صرف کچھ چند صحابہ رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور باقی سارے بھاگ گئے، یعنی اتنا ان کے اوپر بری طریقے سے وار کیا گیا اور ایک دم ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا، ان کی قوت بالکل ختم ہو گئی، ایک دم بزدل پڑ گئے۔ اور اللہ نے دکھایا، اللہ نے کہا تم فخر کرو گے ان چیزوں پر، اپنے مال جان اور اپنے مالوں پر، اپنے نمبروں کے اوپر فخر کرو گے تو دیکھو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ چھوٹا سا قبیلہ کس طریقے سے تمہیں مارا انہوں نے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلوایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آواز لیں، ان کی آواز اونچی تھی، انہوں نے آواز دی، پھر دوبارہ مسلمان واپس لوٹے، ایک دم ان کو احساس ہوا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، پھر واپس لوٹے، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا اور پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، پھر اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہاری بہت سی جگہ مقامات پہ مدد کی اور خاص طور پہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا فخر ہوا، فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اتنی وسیع ہے لیکن تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کا کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھر گئے
پیٹ پھیرتے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر سکینت نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے آسمان سے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو عذاب دیا، وذلک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کی جزا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اس کی جس کی وہ چاہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد اب مشرکین دوبارہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. یہ آیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نان مسلمس کو حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تم ڈرو تنگ دستی کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی مال و دولت عطا کرے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے. ظاہر ہے نان مسلمز نہیں آئیں گے تو تجارت کا ڈر تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نکال دیا ہے اور اب آئندہ سے نان مسلم یا غیر مسلمان نہیں آ سکیں گے تو ہماری تجارت، کیونکہ وہ لوگ تجارتی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، مسلمان اور قافلے آیا کرتے تھے. تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خود عطا کرے گا اپنے فضل سے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں وہ حرام کرتے اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. اسے پتہ چلا اللہ بھی کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور نبی بھی کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کا حرام کرنا اور حلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کرنا اور حلال کرنا. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، اور نہیں وہ دین حق کو مانتے من الذين اوتوا الكتاب، یعنی یہاں پہ یعنی پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ ان کے ساتھ قتال کریں. کن لوگوں سے قتال کریں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے آخرت کے دن پر، ان لوگوں میں سے خاص طور پہ جو اہل کتاب ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ حرام نہیں کرتے جن کو اللہ نے حرام کیا. تو اہل کتاب میں سے حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ ادا کر دیں، ٹیکس نہ ادا کر دیں، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہوتے ہوئے. تو ہاں ان لوگوں کو، جو لوگ اہل کتاب ہیں خاص طور پہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لے کے آئے، یعنی مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں اگر وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ جزیہ دیں گے، وہ ٹیکس دیں گے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزیر، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جو کہ ملتی جلتی ہیں ان لوگوں کی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے. انا یؤفکون، پتہ نہیں کہاں پہ بہکے جاتے ہیں. یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا نا کہ اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے پہلے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کے ایک گروہ نے. اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا. تو اللہ کہتے ہیں ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں ایسی ملتی جلتی ہیں ان باتوں سے جو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے. اللہ کے بارے میں عجیب و غریب بچے بھی بنائے ہوئے تھے، اللہ کی بیٹیاں بھی بنائی ہوئی تھی، فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بنا، جنوں کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنایا ہوتا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے علماء کو اور اپنے نیک لوگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ کا رب بنا دیا، یعنی اللہ کا بیٹا بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر اس کے سوا. سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ سے. ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور اور اپنی روشنی کو پھیلا کے ہی رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس چیز کو جتنا بھی ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو تمام ادیان پر، پوری دنیا پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور ان کے نیک لوگ، بظاہر نیک لوگ، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں. اللہ معاف کریے، ہمارے ہاں بھی یہ بات ہے. بہت سے نیک لوگ جو بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ رہبان کہتے ہیں ایسے جو صوفیاء قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پیر و مرشد والے لوگ ہیں نا، ایسے لوگ، اور احبار، اور ان کے احبار منی علماء، یہ ان کی اپنی عوام الناس کا ناحق مال کھاتے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسی چیزیں، ایسی کہانیاں سنا کے، ایسی باتیں اور ایسے انہوں نے طریقے نکالے ہوئے ان سے مال بٹورنے کے. اللہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ،
وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ تو وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور زکوٰۃ نہیں دیتے یا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو دردناک عذاب کی سزا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اس خزانوں کو، اس سونے اور چاندی کو دوزخ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر وہ داغے جائیں گے اس کے ساتھ ان کے ماتھے، ان کی پہلو اور ان کی پیٹھیں۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس پیسوں کی صرف زکوٰۃ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، بڑے یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے مالوں کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پگھلا کر ان کے ماتھے پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں کے اوپر اس کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے جو جمع کیا اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس چکھو آج اس مزہ جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، خاص طور پہ لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور اس میں 4 مہینے رکھے حرمت والے۔ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ذالک الدین القیم، یہ دین بڑا سیدھا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور سب اکٹھے ہو کر مشرکین سے لڑو۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ اکٹھے ہو کے تمہارے خلاف لڑتے ہیں۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یاد رکھو مہینوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، وہ گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ ایک سال اس کو حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، اس طرح وہ محترم مہینوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے اچھے بنا دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دینے والے۔ یہاں پہ ہمارا 10 پارہ ختم ہوا۔ اس آیت کا آخری مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ کافر کیا کرتے تھے، یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے جس میں لڑائی ان کے اوپر منع تھی، یا انہوں نے خود بھی ان کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 4 مہینے، خاص طور پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا۔ اس میں اچھا یہ زیادتیاں بھی نہیں کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیک کام کریں۔ اب یہ 3 مہینے ان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اکٹھے آتے ہیں، رجب تو بعد میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے کبھی لڑائی کرنی ہوتی، کبھی کوئی وہ کرنا ہوتا، انہوں نے کوئی اور ان کو معاملہ پیش آتا، تو یہ کرتے بڑے آرام سے، کہتے کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نا محرم کا، اس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس کو ہم حلال کر دیتے ہیں، اس میں لڑائی اجازت دے دیتے ہیں، سفر کے مہینوں کو ہم محرم بنا لیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، 1 سال مہینوں کی آگے پیچھے کر لیتے تھے خود ہی، اس کو حلال کسی کو حرام کر دیتے۔ تو اللہ نے کہا یہ کام کرنا اپنی مرضی سے یہ جو ہے کفر کا باعث ہے، اللہ نے اسے منع فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے فائدے اٹھا سکیں، اور اللہ حلال اور حرام کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کہا جاتا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں زمین پر، مشکل ہو جاتا ہے تمہارے لیے۔ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہوگی ہو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس نہیں فائدہ دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر تھوڑا سا۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں ایک دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے، ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کا مدد کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی تم اگر مدد نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مدد کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جب قریشیوں نے ان کو نکال دیا۔ ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے کہا، اس کے ساتھی نے ان سے کہا، لا تحزن، آپ نہ غمگین ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر سکون کو نازل کیا، سکینت کو نازل کیا۔ وأیدہ بجنود لم تروها، اور ایسی قوت سے اور تائید کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی جو بات ہے وہ بلند ہے۔
وہ بہت اونچی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہجرت کی بات فرما رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور میں آپ نے پناہ لی اور 3 راتیں آپ نے وہاں پہ گزاریں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کافروں نے ان کا پیچھا کیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہمیں دیکھ لینا، ہم پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ. انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو کے چاہے بھاری ہو کے، چاہے تمہیں مشکل لگے یا آسان لگے، نکلو، جہاد کے لیے نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر منافقوں کا کوئی بھی فوری فائدہ نظر آتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ نکل پڑتے. یعنی منافقین جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بھی تھا کہ عام طور پہ جب جہاد کے لیے نکلا جاتا تو وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو برداشت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں لمبا سفر ہے جی، ہم کیسے کر سکیں گے. اللہ کہتے ہیں اگر ان کو سفر چھوٹا نظر آئے اور ان کو مالی فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جی اس سے جانے سے آگے دشمن ہلکا سا ہے، آرام سے ہمیں مال و دولت مل جائے گی، تو پھر وہ ساتھ ہو جاتے. ورنہ وہ کیا کرتے؟ لتبعوک، وہ آپ کے پیچھے چل جاتے. ولکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن انہیں یہ منزل مشکل نظر آئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ جیسے کہ علماء نے بیان کیا جنگ موتا کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لمبا سفر تھا، کٹن سفر تھا، گرمی تھی، حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لمبا سفر ہے، کٹن ہے، اور آگے رومی طاقت ہے، رومنز ہیں جن کے ساتھ لڑنا ہے، جا کے ڈر گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے قسمیں کھائیں آ کے اور کہا کہ ہم بیچارے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. بڑے عجیب و غریب بہانے شروع کر دیے. یقین کریں اور قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اللہ کو پتہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، بہانے بنا رہے ہیں. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ کہتے ہیں عفى الله عنك لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دے دی. انہوں نے آ کے اجازت مانگی اللہ کے رسول کی. آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے پھر آپ ان کو چپ ہو جاتے، آپ کہتے ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، رک جاؤ. اللہ نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. کیوں؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، چاہیے تھا کہ آپ اجازت نہ دیتے تاکہ آپ پر ان کا سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتا. اب ان کو اجازت مل گئی تو ان کو ایکسکیوز مل گیا کہ جی ہمیں تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، ہم اس لیے بیٹھے میں. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ اجازت دیتے نا تو پھر ان کا جھوٹ واضح ہو جانا تھا کہ انہوں نے پھر بھی رک جانا تھا، بہانہ کوئی اور بہانے تلاش کرنے تھے اور زبردستی رک جانا تھا. تو پھر کم از کم لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں. بہرحال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، آپ سے بہانے یا ایکسکیوزز نہیں مانگتے یا اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. جو اپنے اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی وہ لوگ جہاد سے اپنی مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اجازت نہیں مانگتے، ایکسکیوزز نہیں کرتے آپ سے کہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ نہ جائیں اس پر. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے دل پہ ایمان ہو اور اللہ آخرت کے دن پر ایمان ہو. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت کون مانتے ہیں پیچھے رہنے کی؟ وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان. پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ جو ایمان لاتے وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، وہ اپنی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ بھی جانوں کے ساتھ. لیکن اجازتیں کون مانتے ہیں؟ وہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اس کے اوپر دو راہے پہ کھڑے ہیں، کراس روڈز پہ کھڑے ہیں، ایمان کے بالکل اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں پہ فائدہ نظر آتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، جہاں پہ نقصان ہوتا ہے وہاں پہ کفر کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ جہاد کا ہوتا تو وہ اس کی ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے. ان کے ایکشن سے پتہ چلتا کہ واقعی وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کا اٹھنا اور جانا. فَثَبَّتَهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کو روک رکھا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو بھی ناپسند ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اللہ کو اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ
بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کے دین کو بڑے ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے دین ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے دین کی خدمتیں یا اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کو چننا پسند نہیں کرتا جو لوگ اللہ کی دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام صرف اپنے پیارے بندوں سے لیتا ہے، اہل ایمان سے لیتا ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان، چاہے وہ جیسے مرضی ہوں، چاہے وہ بیچارے معاشرے کے اندر کمزور بھی ہوں، جیسے مرضی ہوں، اللہ ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس طرح کے منافقین کے ساتھ، اور جو بہانے کرتے ہیں، ایکسکیوزز کرتے ہیں، جن کو ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں، جو اس کو ویلیو نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام نہیں کرواتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں، اللہ ان کو خود ہی روک لیتا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ نکل بھی جائیں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ سوائے نقصان کے کوئی نہیں کریں گے، بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا ان کے جانے سے۔ ادھر جا کے شکوے کرتے رہیں گے، ادھر جا کے لیمنٹنگ شروع کر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کہ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ ضرور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنے کی تلاش کرتے ہوئے۔ اور اگر وہ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں، ایک تو نقصان تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا یہ کہ ادھر تمہارے لیے مزید فتنے کھڑے کریں گے، آزمائشیں کھڑی کریں گے، تمہارے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے، بھاگتے رہیں گے، تلاش کریں گے کوئی بہانہ ملے کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں ڈسکریج ہوں یا ان کو کوئی نقصان ہو۔ وفیکم سماعون لہم، ان میں سے بعض تو جاسوس ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزیاں کی ہیں، پہلے سے یہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے بگاڑیں۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ وہم کارہون، اور وہ ناپسند کر رہے تھے۔ انہوں نے پوری کوششیں کی، کسی طریقے سے آزمائشیں، مسلمانوں کو ڈسکریج کریں، فتنے کریں، جاسوسیاں کریں، سب کچھ کی، لیکن اللہ نے بہرحال اپنے حکم کو ظاہر کر دیا، اور وہ ناپسندیدگی اور اپنے اپنے غصے اور غضب کے اندر ہی رہ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد کے لیے نہ جائیں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور آپ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہ کا موقع نہ دیں، پلیز ہم اجازت دے دیں۔ کیا مطلب ہے اجازت؟ یعنی اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم نہیں جا سکیں گے، تو اللہ کا عذاب ہوگا، تو ہمارے لیے آسانی کریں، رحم کریں ہم پر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول کو یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ نافرمانی کے فتنے میں پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی آزمائش پہلے ہی ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے ہی ان کے اوپر پڑا، اللہ کی نافرمانی میں یہ پہلے ہی لوگ ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر ان کو تم پر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے جہاد کے موقع پر، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے تھے ساتھ، ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو یہاں پہ بچائے رکھا۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، خوش ہوتے ہوئے، یعنی کہتے ہیں شکر ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے ہم پر، وہ ہماری تقدیر میں لکھی تھی، ہمیں پہنچ گئی۔ وہو مولانا، وہ ہمارا مددگار بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر مومن لوگ توکل کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اس پہ توکل کریں۔ قل، کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے ہم جہاد پہ جائیں گے، تم ہمارے بارے میں نیگیٹو ہوتے ہو، ہمیں تو ہر حالت میں اچھائی پہنچے گی، دیکھو یا تو ہمیں فتح دے دیں گے اللہ، یا ہم شہید ہو جائیں گے، دونوں حالتیں ہمارے لیے بہتر ہیں، تو تم جو مرضی ہم سے ازیوم کر لو ہمارے بارے میں سوائے خوشی اچھائی کے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن ہم تمہارے بارے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے پکڑ لے، یعنی ہم ہر حالت میں یا تو ہمیں شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، نعمت میں ہی نعمت میں، خوشی اچھائی اور اچھائی میں، لیکن تمہارے بارے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو خود تمہیں اپنے عذاب سے پکڑ لے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دے گا۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا، منافقین، یہ اینڈ تک نا منافقین کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، لن يتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم، اور نہیں وہ رکاوٹ بنی ان کے لیے، ان تقبل منہم نفقاتهم، کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے نفقات۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے جو خرچ کرنا جو ریجیکٹ کیا، اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى،
جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو لٹکے ہوئے جاتے ہیں، سستی کے ساتھ جاتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو خوشی سے نہیں کرتے، ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے. یہ ایسی نماز منافقوں کی ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کی، جو سستی کے ساتھ پڑھی جائے. پہلی بات ہے اگر بندے کے پاس جسٹیفائبل ریزن ہو تو آبویسلی پھر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن مینلی بندے کو نارملی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ منافق کی نماز ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی جلدی پڑھتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے ناپسندیدگی کے ساتھ، خوشی سے نہیں خرچ کرتا، دل سے نہیں خرچ کرتا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں اور ان کی اولاد کو پسند نہ کریں، ان کو خوش نہ ہو ان کو دیکھ کے، ان کو حیرت میں نہ ڈال، یعنی ان کا مال اور ان کی اولادیں، یہ ان کے جو اللہ نے ان کو دنیا میں شان و شوکت دی ہے، کہیں آپ کو یہ خوش نہ کرے، آپ حیران نہ ہو، اس پہ تعجب نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دے کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے ان کے تھرو. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ یہ کافر ہوں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ میں سے، ہم مسلمان ہیں. وَمَا هُم مِّنْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ، أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، یا کوئی غاریں پائیں، غار، کیوز، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ داخل ہو سکیں، لَوَلَّوْا الیہ، تو وہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ بھاگتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ڈر سے، بزدلی سے ایسے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے نا، اب یہ مجبور ہے مسلمانوں کے درمیان رہنے میں، لیکن اتنے بزدل ہیں، ان کو پتا ہے کہ بار بار مسلمان لڑائی کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، کانسٹنٹلی تھریٹ بھی ہے کہ جب ظاہر ہے مسلمان جہاد کر رہے ہیں تو تھریٹ یہ بھی ہے کہ دوسروں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ان کا بس یہ مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے میں. اگر ان کو موقع ملے نا، ان کو کسی جگہ پہاڑوں میں غار مل جائے، وہاں پہ رہ لیں آپ سے بھاگ کے، یا پھر کوئی اور جگہ پناہ مل جائے ان کو، تو یہ فوراً چلے جائیں گے، وہاں سے بھاگ کے نکل جائیں گے، اتنے ڈرپوک ہیں آپ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے بعض منافق ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں یا صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات کو تقسیم کرتے، مال غنیمت کو تقسیم کرتے، یہ چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات آتے جب آپ تقسیم کرتے، تو منافقین کو سب سے بڑا شکوہ ہوتا، کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں کم دیا جاتا ہے، فلاں کو ہم بڑے نیک ہیں ان کو دے دیتے ہیں، ان کو دے دیتا ہے، انصاف نہیں کرتے. لیاذ باللہ اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اللہ کہتے ہیں جب ان کو دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کو مل جائے تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب ان کو نہ ملے کچھ، بعض اوقات اللہ کے رسول نہیں دیتے تھے ان کو، بعض اوقات ان کو بھی دے دیتے تھے. جب نہیں دیتا تھا تو ناراض ہو جاتے تھے، اور جب مل جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو دیا وہ اس پر راضی رہتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور رسول اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں ضرور عطا کریں گے اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی ہمیں عطا کرے گا. اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا بجائے یہ کہ ایسا شکوہ کرنے کے، کہ یہ کہتے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنی مرضی سے دے دیں، اور وہ راضی ہوتے اس بات پہ اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کوئی بات نہیں ابھی نہیں ملا تو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں دے دیں گے، کسی اور طریقے سے دے دیں گے. تو اگر ایسا کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں پہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے. بے شک صدقات، زکوٰۃ للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مساکین، مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے ملازمین ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلبی مطلوب ہو، ایسے لوگ جن کے دل اسلام کے قریب لانے ہوں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، اور اس طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، قرض داروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے. تو یہاں پہ زکوٰۃ کے 8 ایکسپینڈیچرز اللہ نے بیان کیے، مصارف. پہلا یہ فقراء، فقیر اور مساکین. فقیر کون ہوتے ہیں؟ فقیر وہ، اور مساکین میں علماء نے کچھ فرق کیا. مساکین وہ ہوتے ہیں جن کی مینز ہوتے ہیں ارننگ کے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، وہ سفیشینٹ نہیں ہوتے جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کرتا ہے، پیسے ملتے ہیں اس کو، لیکن وہ اتنے کم ہیں اس کی بیسک نیڈز، یعنی وہ اپنے بچوں کو اسکولنگ نہیں کروا سکتا مثال کے طور پہ، یا بنیادی ضروریات، یعنی 2 ٹائم کا کھانا تو مل جاتا ہے، تیسرے ٹائم کا کھانا نہیں وہ افورڈ کر سکتا فار ایگزامپل، اس طرح کر کے نا.
بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے لیکن فیملی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت سے فیملی کے لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اگرچہ وہ اپنی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے لیکن اپنی فیملی کی نیڈز نہیں پوری کر پا رہا ہوتا، تو ایسے لوگوں پر بھی یہ مساکین میں آتے ہیں۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی، جن کے پاس کوئی مینز نہیں ہوتا، یعنی جو بالکل ہی بری حالت میں ہے، کوئی ارننگ کے مینز نہیں، جاب لیس ہے، مثال کے طور پہ فاقے برداشت کر رہے ہیں اور سب کچھ ان کے اوپر، تو ایسے لوگ، تو یہ تھوڑا فرق کیا ہے دین۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ظاہرہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن کرنے والے، زکوٰۃ کو قبول، کیونکہ اللہ کے رسول زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے، ایک ادارہ ہے، پورا انسٹیٹیوشن ہے، اب وہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی ان کے لیے ان کی جاب، ان کی سیلریز ظاہر ہے اسی میں سے ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسے نان مسلمس جو اسلام کے بالکل قریب ہیں، بہت قریب ہیں اسلام کے، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ ان کو دینے سے یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں اکثر، تو ایسی کام والیاں خاص طور پہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا پسند کر رہی ہیں، سنتی ہیں، اور میں اگر تھوڑا سا اس کو یہ اوبیسلی یہ انسان کی ججمنٹ ہے، جنرلی نہیں دے سکتے، جنرلی نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں جی نان مسلمس کو، جنرلی نہیں، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بالکل قریب آ گئے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے اس میں ایکسیپشن، بعض علماء نے کہا نہیں، اس سے مراد اصل میں وہ ہیں جو سردار تھے، خاص طور پہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، جنرلی قرآن مجید میں جنرلی یہ بات موجود ہے کہ تالیف قلبی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اسلام کی طرف دل مائل ہو، اگر اسلام کی طرف دل مائل نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں ان کو دینا۔ اسی طریقے سے گردنیں آزاد کرنے کے لیے، کوئی بندہ بیچارہ پھنس گیا ہے کسی طریقے سے، یا پھر غلام ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں، بالکل زکوٰۃ دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پھنس گیا کسی طریقے سے، اس کے پاس پیسے نہیں، قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض اس کے اوپر ہے، وہ نہیں اتار پا رہا، تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، مجاہدین ہو گئے، ان کو دے دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس کے اندر دعویٰ آرگنائزیشنز کو بھی ڈالا، جیسے مثال کے طور پہ یوتھ کلب ہو گیا اور یہ ساری، اس لیے ہمارے پاس بھی علماء کا فتویٰ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد صرف اللہ کی راہ میں جہاد ہے، قتال، تو یہ تھوڑا سا اختلاف موجود ہے بہرحال اس بارے میں۔ اور مسافر چاہے مالدار بھی ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اف اوبیسلی اس کو ضرورت ہے، مثال کے طور پہ سفر کرتے تھے لمبے لوگ، کئی دفعہ مال کم پڑ جاتا، ان کے پاس کوئی مینز نہیں ہے، یا پھر مال گم ہو جاتا، نقصان ہو گیا، اب وہ ان کے پاس ابھی مینز نہیں ہے کہ وہ گھر جا کے بینک سے وہ پیسے نکلوا سکیں، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان ہو گیا بڑا، ایسی جگہ میں پھنس گئے کسی ناردرن ایریاز کے اندر جہاں پہ اب کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، گھر میں سارا کچھ اور وہاں پہ جا نہیں سکتے، تو ہاں اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ کے، وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُدُونَ، ان میں سے منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے، اذن کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بحث نہیں کرتے، آپ کو جو کہتے جی ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ٹھیک ہے، چپ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان سے کہو کہ یہ بھلائی کے لیے ہے، یہ بھلائی کے کاموں کے لیے واقعی ان کا کان کا کچا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے ہر کام کو پسند کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اور اسی طریقے سے وہ اعتماد کرتے، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اعتماد کرتے ہیں مومنوں پر، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لایا تم میں سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اللہ نے کہا یہ تو اچھا ہے، اور یہ کس کی بات سنتے ہیں؟ ہر مومن کی بات سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر وہ بندہ جو خیر کی بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا بات ہوئی؟ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں کسی طریقے سے راضی کر لیں، اپیرنٹلی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کنتم مؤمنین، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا نہیں انہوں نے جانا کہ انہوں نے جو مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو ان کی سزا کے لیے ان کے پاس ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذلک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کے راز کھل جائیں، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی کینہ اور بغض ہے اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو وحی سے خبردار نہ کر دیں۔ ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ معاف کرے، ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور ڈرتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیا حرکتیں۔ قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے تم مذاق اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو چیزوں کو جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، جو چیزیں تم نے چھپائی ہیں اور تم ڈر رہے ہو کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں، اللہ ضرور ان کو ایکسپوز کرے گا، لیکن کب کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اللہ کی مرضی۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اچھا یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے پیچھے بھی ہے نا کہ کل استہزیء ہوئی، مذاق کیا کرتے تھے، بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ تو اب کئی صحابہ کے شکایت لگاتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ان کو بلا کے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، کوئی سیریس تو نہیں تھا معاملہ۔ اور یہ عام طور پہ کرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ پورا اللہ معاف کرے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں وی ور جسٹ جوکنگ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تو مذاق۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول ہی تمہیں ملے مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد اب کفر کیا، تم نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ، اچھا یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بھی تھوڑی سی تنبیہ کر دوں، ہمارے ہاں بعض اوقات نا لطیفے سنائے جاتے ہیں، مذاق کیے جاتے ہیں، اور ان لطیفوں کے اندر بعض اوقات ہم اسلام کو بھی انوالو کر دیتے ہیں، جہنم کے بارے میں لطیفے، جنت کے بارے میں بھی لطیفے ہوتے ہیں، تو ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کافر ہو جاتا بندہ، کیونکہ ایسے یہ تو فتویٰ کوئی عالم ہی دے سکتا ہے، لیکن بہرحال میں بتاؤں گا کہ نا یہ جو طریقہ ہے نا اسلام کو اس میں انوالو، کیونکہ اللہ نے کہا نا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول ہی ملے مذاق کرنے کے لیے؟ تو کچھ لمٹس ہمیں ہمیشہ طے کرنی چاہیے، سیٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ بہت اوپنلی لوگ مذاق کرتے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ ایک پاکستانیوں میں بڑے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جہنم کے اندر وہ جناب درجات تھے تو سارے انہوں نے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا، جو بھی بندہ باہر نکلتا اس کو اندر کر دیتے، تو ایک گڑے کے اوپر ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا یہاں پہ کون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی پاکستانی ہے، کہتے پاکستانی کیسے؟ کہتے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، خود یہاں پہ فرشتے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح کے جو لطیفے ہیں نا یہ لطیفے نہیں بنانے چاہیے۔ تو اس طرح نا علماء نے کہا بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے بات، تو ان چیزوں کو خاص طور پہ دین کی باتوں کو نا پوسٹ بھی ہوتی ہیں، میمز بھی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جہاں پہ دین اور اسلام انوالوڈ ہو وہاں پہ سیریسنس ہونی چاہیے، ان چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں نہ تم بہانے بناؤ، نہ تم عذر ہو، نہ ایکسکیوزز نہ دو، تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے۔ اگر کچھ لوگ بچ بھی گئے ان میں سے، ان کو دنیا میں عذاب نہ ملا، تو باقیوں کو، دوسروں کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا، کیونکہ یہ مجرم قوم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی بعضهم من بعض یعنی وہ ایک جیسے ہیں، آپس میں ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول گئے اللہ کو تو اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، کس چیز کا وعدہ کیا؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم ولعنہم اللہ، وہ کافی ہیں، جہنم ان کے لیے کافی ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ولہم عذاب مقیم، اور یہ ہمیشہ کے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، یعنی یہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔ کالذین من قبلکم، اے منافقو تمہارا حال ویسے ہی ہے ان جیسے لوگوں کا ہے جو تم سے پہلے گزرے۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ قوت پہ تم سے بہت زیادہ تھے اور اللہ نے ان کو مال اور اولاد بھی بہت زیادہ دی، اس میں بھی بہت زیادہ تھے تم سے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا مثال دی کہ تم بڑے فخر کرتے پھرتے ہو، تم بڑے بنتے پھرتے ہو، تم سے پہلی اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیے، وہ تم سے زیادہ مال میں بہت ان کی طاقت، ان کے مال اور اولاد تم سے بہت زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پھر انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، اپنے کرتوتوں کا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طریقے سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑ گئے جن بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی؟ اب کن لوگوں کی اللہ نے بات کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، اور عاد اور ثمود۔ وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم، واصحاب مدین، اور اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ والمؤتفکات، اور دوسری الٹائی ہوئی بستیاں اور دیگر بستیاں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، کہ ان کے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی، قرآن مجید میں موجود ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کے، واضح نشانیاں لے کے۔ فما کان اللہ لیظلمہم،
بس اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اللہ کسی پہ ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عنقریب رحمت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور حکمت والے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا کس چیز کا؟ ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عمدہ اور پاکیزہ گھروں کا اللہ نے وعدہ کیا۔ کس جگہ پہ؟ جنتیں، فی جنات عدن، ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی جنت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت جنت میں کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی روح سے، اور اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نعمت جو تم چاہتے ہو تمہیں نہ ملی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا۔ کہتے پھر سوچو، ہو سکتا کوئی نہ کوئی، کہتے سب کچھ مل گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا دیدار بھی فرما دیا، اپنا دیدار بھی کروا دیا، وہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ جنتی اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے، اللہ اپنے آپ کو دکھائیں گے ان کو، یہ اس سے بڑا کوئی انعام، یہ بھی انعام مل گیا، اس کے علاوہ کچھ؟ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وی کین ناٹ ایون تھنک آف اینی تھنگ مور دین دس۔ اللہ کہتے ہیں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ میری آخری اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، آپ سخت ہوں ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات اللہ نہیں کی، مسلمانوں کو لڑواتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے۔ کوئی مسلمان بات سن لیتا تو مسلمان اللہ کے رسول کو بتا دیتا، شکایت لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول اس نے فلاں فلاں باتیں کی ہیں، اللہ کے رسول اس کو بلاتے ہیں، ہاں بھی تم نے یہ بات کی ہے، کہتے ہیں قسمیں کھانے نہیں، ہم نے نہیں کہی۔ ایکچوئل میں ایسا ہوا، ایک صحابی نے بات کی، انہوں نے یہ منافق، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، بدتمیزی کی، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، آگے ہم پڑھیں گے، بدتمیزی کی اس نے۔ ایک صحابی نے سنی بات، اس نے جا کے اللہ کے رسول کو شکایت لگا دی، اللہ کے رسول ایسی بدتمیزی کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے اسے بلایا، اسے کہا تم نے یہ بات کی، اس نے کہا میں نے نہیں کی، قسم کھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر ٹھیک ہے، شاید تمہیں غلطی لگ گئی ہوگی۔ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے صحیح کہا، میں نے سنا خود اپنی کہا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، تو اس کو انہوں نے فیل ہوا کہ یعنی کہ اللہ کے رسول نے میری بات کو نہیں قبول کیا، یعنی ان کو مانا نہیں میری بات کو، بڑے ڈپریسڈ ہو گئے صحابی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ واقعی وہ جھوٹا تھا، اور یہ بات سے اللہ نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے باتیں نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر یا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ہے اس چیز کا جو نہ ان کو مل سکا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ صلہ دیا انہوں نے اس کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس وہ اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں پھر ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا کرے تو ہم بہت صدقہ کریں گے، جس طرح انسان عام طور پہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی مال عطا کر، ہم بھی صدقہ کریں، اللہ کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بہت نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، جب اللہ ان کو مال عطا کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنجوسی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اعراض کرنے والے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم نیک ہو جائیں گے، نیکی کی طرف نہیں آتے، برائیوں کی طرف رہتے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اچھا جو بندہ یہ وعدہ کرے نا اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ دے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں پڑھا تھا، جو بندہ اللہ سے کوئی نعمت مانگے اور پھر اس کے بعد اپنی ایکسپیکٹیشن کو، اللہ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کرے، تو ایسے بندے کو اللہ سزا دیتے ہیں بڑی سخت، اور اس کی ایک سزا کی صورت ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے، اس کے اندر منافقت آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی، جب اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ نے مال دے دیا، اب ان کو چاہیے تھا وہ خرچ کرتے، نیک ہو جاتے، انہوں نے کیا کیا؟
بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت بھر دی. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دی. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کس دن تک؟ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، قیامت تک. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَوَعْدُهُ، کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے توڑا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ نہیں جانتے؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے ان کے دلوں کے راز اور اس طریقے سے وہ چیزیں جو وہ خود سرگوشیاں کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں غیب کو. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، منافق لوگ ان مومنوں کو تانا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. والذين لا يجدون الا جهدهم، جو اپنی محنت مزدوری میں سے خرچ کرتے ہیں ان کو تانے دیتے ہیں. فيسخرون منهم، پس وہ مذاق کرتے ہیں اس سے. سخر اللہ منهم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو ضرور دے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ بخشش مانگیں ان کے لیے یا نہ ان کے لیے بخشش مانگیں. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو اس کے پیچھے اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی جب موت ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موت ہو گئی. ان کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے تھے وہ مسلمان صحابی تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے گزارش کی، اللہ کے رسول میرا باپ بہت خبیث آدمی تھا، اس نے بڑی آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، بڑی تکلیفیں بھی آپ کو پہنچائیں. آپ کو پتہ ہے واقعہ عفق کا سورۃ النور میں ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، پاک باز بیوی کے اوپر تہمتیں لگوائیں، بڑی گندے کام کیے. تو اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، بہرحال میرا باپ تھا تو میری ریکویسٹ آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نہ قمیض مجھے دے دیں جو آپ قمیض پہنتے ہیں، میں اس قمیض کو چاہتا ہوں کہ اس قمیض پہ اس کو دفن کیا جائے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، اس کے عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے. بہرحال باپ کی محبت ہوتی ہے ان سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی قمیض اتاری اور اس کو دے دی. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور گزارش ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیں. منافق تھا نا، بظاہر مسلمان تھا، اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بندہ منافق بھی ہو، اگر منافق ہے، اگر منہ سے وہ اسلام کا کلمہ کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اسلام کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے. اور اگر ایک بندہ کافر ہے، پہلے بات کر چکے ہیں، منہ سے بے شک اس کے دل میں اسلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کہتا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، تو ہمیں اس کو اس کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے جس طریقے سے وہ منہ سے کہتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے کہا چلو میں نماز جنازہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اب ہوا یہ کہ جب آپ نماز جنازہ کے لیے گئے تو حضرت عمر بن خطاب کو بڑی غیرت آئی. انہوں نے آپ کو باقاعدہ پکڑ لیا اور روک لیا، آپ کے راستے پہ آ گیا. اللہ کے رسول میں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا، آپ کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اتنا خبیث آدمی تھا، تو آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اپنی جرت پہ حیرانی ہوئی کہ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہوں. کہتے ہیں مجھے بہت ڈر آیا بعد میں کہ میں نے کیا حرکت کر دی تھی. بہرحال اس وقت غصے میں تھے، جلال میں تھے. تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار دیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، تم چاہے اس کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، یا تم 70 دفعہ بھی مانگ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے ایک چوائس دی ہے یہاں پہ، تو میں پڑھوں گا، بے شک اللہ معاف کرے. میں اگر مجھے پتہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں اس کے لیے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھوں، اس کے بعد اللہ اس کو معاف کر دیں گے، تو میں وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک اللہ کے رسول نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ دی. جب نماز جنازہ پڑھ دی پھر اگلی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. آگے آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں وہ اپنے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرے، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ کہتے ہیں تم نہ گرمی میں نکلو، گرمی ہے آپ ریسٹ کرو، کیا کرنا ہے. تو مسلمانوں کو ڈسکریج کرتے تھے اتنی گرمی ہے کیسے لڑنے جاؤ گے. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی بہت زیادہ گرم ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور وہ ایک ایک گنا جو ہے وہ دنیا کی آگ جیسی ہے. سبحان اللہ، اتنی گرم ہے. لو کانوا یفقہون، ہائے کاش وہ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے برے اعمال کا. فإن رجعك الله إلى طائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والله لقد لو انکم کنتم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا،
کہ اے لوگوں، اگر جنرلی اللہ کے رسول نے ساروں سے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے، جو میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا معراج کی رات پہ، یہ جو اللہ نے مجھے آسمان و زمین کی چیزیں دکھائی ہیں خاص طور پہ عذاب وغیرہ کے حوالے سے، اگر تم وہ دیکھ لو نا تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو، اگر تمہیں وہ چیزیں نظر آ جائیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت زیادہ ہنسنے کو اور انجوائمنٹ کو پسند نہیں کیا۔ حرام نہیں ہے، آپ ہنس بھی سکتے ہیں، ضرور ہنسیں، انجوائے کریں، لیکن بہت زیادہ ہنسنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو۔ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بہت زیادہ ہنستا ہے نا اس کی زندگی کے اندر پھر آہستہ آہستہ نا سیریسنس کم ہو جاتی ہے، پھر اس کا مزاج بن جاتا ہے، وہ سیریس ترین معاملات میں مذاق کرتا ہے، شغل لگاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا لطیفے، پھر وہ دین کے اندر بھی جا کے شغل ہی باتیں کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سرٹن لیول آف سیریسنس ہونی چاہیے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد یہ منافق گروہ آپ کے پاس واپس آئے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اگر آپ جہاد سے واپس آئے ہیں اور یہ آپ کے پاس آ جائیں، جہاد پہ نہیں گئے، اور کہیں فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے اجازت مانگیں کہ آئندہ سے ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے، اس بار تو نہیں جائے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم آئندہ سے آپ کے ساتھ لڑنے جائیں گے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آئندہ سے تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ نا، اللہ کو غیرت ہے، اللہ کی غیرت۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم کبھی بھی میرے ساتھ مل کے میرے دشمنوں سے لڑو گے نہیں، میں تمہیں نہیں اجازت دوں گا کہ تم آئندہ سے میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ تم اس سے پہلے شروع میں تم نے بیٹھنے کو پسند کیا، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پھر پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اب بیٹھو، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے ضرورت تھی، جب تمہیں کہا گیا تب اس ٹائم نہیں نکلے، بہانے بنائے، اب تمہیں جہاد کے لیے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے اوپر بھی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنا کبھی بھی اس کے بعد، اب سے، اور کبھی بھی آپ نے ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ اس حالت میں مرے کہ وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اللہ نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ خوش لگے، نہ اچھا لگے آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دنیا میں، وتزهق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں نکلیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت کہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، جو دنیا کے اندر جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، خاص طور پہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہو نا، ان کی عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے چھٹکارا مل جائے، نہ کیوں، ان کے پاس they have everything to lose، سیدھی سی بات ہے، they have a lot to lose in fact۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں پیچھے رہنے دیجیے، اجازتیں مانگتے ہیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، وہ انہوں نے پسند کیا اس بات کو کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے رہنے والے جہاد سے اصل میں عورتوں کو اللہ نے اجازت دی کہ آپ پیچھے بیٹھیں، تو جو بندہ جان بوجھ کے بیٹھتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا بِأموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہ لوگ ان کے لیے، اور یہ لوگ ان کے لیے بلائیاں ہیں، جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلائیاں ہیں، خیر ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من، اچھا یہ منافق تھے، اسی طریقے سے کچھ بدو لوگ بھی تھے، وہ بھی یہ حرکت ہے، وہ بھی اجازتیں مانگتے تھے، ان کو دیکھے دیکھی اور بھی لوگوں نے مانگنا شروع کر دی۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ بھی بہانہ کرنے آگے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہمیں بھی پیچھے رہنے دیجیے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ، اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، جھوٹ بولا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ سیصیب الذین کفروا، وہ جلد پہنچے گا ان کو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب۔ تو جو لوگ بیٹھے رہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کو القریب اللہ کہتے ہیں بہت جلد ان کو عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اللہ کہتے ہیں ضعیف لوگ جو کمزور ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ رہ جاتے ہیں، اور اس طرح بیمار لوگ ان کی ایکسیپشن، ان کو ایکسکیوز ہے ان کے پاس۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جن کو میسر نہیں کہ وہ خرچ کریں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ بیچارے جن کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد کے لیے اپنا پیسہ، کیونکہ ظاہر ہے جہاد کے لیے جب آپ نے جانا ہے اپنی سواری اپنے خود انتظام کرنی ہے، اپنے ویپنس خود کرنا ہے، سارا کچھ اپنا انتظامات کرنے، تو کچھ لوگ بیچارے اتنے غریب تھے کہ وہ یہ بھی نہیں افورڈ کر، سواری بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندوں کے پاس اگر وہ نہیں جاتے تو ان کے پاس ایکسکیوز ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی چاہیں، ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے،
اس طریقے سے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جینوئن ایکسکیوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے جنگ بدر میں حضرت عثمان بن عفان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھیں وہ بیمار تھیں, بہت زیادہ بیمار تھیں, ان کی بعد میں ڈیتھ بھی ہوگی. تو حضرت عثمان بن عفان کو وہ جہاد پہ آنا چاہتے تھے, جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ نہ بھی شریک ہوں تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا باقیوں کو جو جہاد میں شریک ہوئے ہوں. تو ایسے لوگ جن کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہو, بیمار ہوں, یا ان کے پاس دے کین ناٹ لیو ڈیو ٹو ریزن, جسٹیفائبل ریزن, شرعی عذر ہو جن کے پاس, تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے, رحم کرنے والے, واللہ غفور الرحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم, اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں. کچھ لوگ ایسے تھے, اللہ کے رسول ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں, آپ سے ہمیں کوئی سواری مل سکتی ہے, ہمارے پاس سواری نہیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ, اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, تو اس کا ریئیکشن, ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹتے ہیں اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, ہائے کاش ہمیں موقع ملتا جہاد کے لیے, ہم نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس کوئی مینز نہیں ہے, میں تمہیں مدد کروں تمہاری, اور تمہیں وہ مینز دے دوں کہ تم بھی جا کے جہاد کرو. یعنی وہ ڈیسپریٹ ہیں جہاد میں جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے جن کے دل, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے دل کے حالات کیسے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اوپر جو جاتے ہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مینز نہیں ہے ٹریول کرنے کے, اور وہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکل آتے ہیں جب ان کو پھیرا جاتا ہے, پلٹایا جاتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء, الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت دیتے ہیں, وهم اغنیاء, اور ان کے پاس خوب مال و دولت موجود ہے, غنی ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف, وہ پسند کرتے ہیں, انہوں نے پسند کیا کہ وہ بیٹھے رہیں کن کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, جو پیچھے رہنے والی عورتیں ان کے ساتھ بیٹھے. وطبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون, اور وہ نہیں جانتے. تو یہاں پہ ہمارا سپارہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے. خاص طور پہ ان آیات میں منافقین کی بہت زیادہ مذمت ہے, اور ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے, یہ جو بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف کرے نفاق سے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.